السلام علیکم۔ ہم سب قربانی کرتے ہیں وقت کی، مال کی، جذبوں کی، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی اپنی جان کی، بغیر ایک لمحہ ہچکچائے۔ یہی وہ ایمان ہے جو پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے۔ آج ہم پروفٹ اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی سالوں تک اولاد کے لیے دعا کی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک صالحہ بیٹے سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بنجر وادی یعنی مکہ میں چھوڑ دیں۔ وہاں نہ پانی تھا، نہ کھانا، نہ ہی کوئی انسان۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلایا تو حضرت ہاجرہ نے کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب پانی ختم ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے تو حضرت ہاجرہ صفا مروہ پہاڑوں کے درمیان دوڑتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے زمزم کا پانی پھوٹا جو آج بھی جاری ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو کر نہایت فرما بردار، حلیم اور شکار کے ماہر بن گئے۔ وہ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دینی کاموں میں بھرپور مدد کرتے تھے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ذبح کر رہے ہیں۔ 3 راتوں تک یہی خواب آیا اور ایک وحی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا تو بیٹے نے فرمایا، ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، جس کا ذکر سورۃ صفات میں بھی آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا، آنکھوں پر پٹی باندھی اور چھری چلائی، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھری کو کاٹنے سے روک دیا۔ پھر آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک جنتی دمبا بھیجا اور یہی قربانی رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے عید الاضحیٰ کی بنیاد بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ کی بنیاد رکھی اور وہی جگہ آج بھی مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، وہ دعا کرتے رہے، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، جس کا ذکر سورۃ بقرہ میں بھی آیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا اور ان کی نسل سے بعد میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، صبر اور ایمان کا جذبہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری زندگی میں برکت ہو اور ہماری قربانیاں اللہ کے ہاں قبول ہو، تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو کس پروفٹ پہ بناؤں۔ دس از می عائشہ۔ اللہ حافظ۔